الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مفسر نے ذالک اس میں اشارہ کا ترجمہ حاضرہ کے ذریعے سے کیا ہے. پہلا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب تو بالکل قریب میں ہے، پھر اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک اس میں اشارہ بعید کو کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ قریب والی چیزوں کو بعید والے اشارے کے ذریعے سے تعظیم شان کے لیے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی مشار الیہ کی ذات کوئی عظیم مرتبے والی ہے، اس کا مرتبہ، اس کا مقام کوئی بڑا ہے، اس لیے قریب مشار الیہ ہونے کے باوجود اس کی طرف اس میں اشارہ بعید ذکر کیا جاتا ہے. یہاں جو مشار الیہ ہے وہ الکتاب ہے، اور مراد اس سے مخصوص کتاب قرآن مجید ہے، جس کی عظمت شان رفعت مقام مسلم ہے. اس لیے کتاب قریب ہونے کے باوجود اشارہ بعید کا استعمال کیا گیا ہے. دوسری حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ فاتحہ میں بندے میں اللہ سبحانہ و تعالی سے جس ہدایت کا سوال کیا، جس صراط مستقیم کا سوال کیا، وہ صراط مستقیم پورا اس قرآن کے اندر موجود ہے، اور وہ صراط مستقیم شروع قرآن سے لے کر کے اخیر قرآن تک صراط مستقیم کی تفصیل اور وضاحت ہے. ذالک کے ذریعے سے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ صراط مستقیم جو تمہارا مطلوب ہے وہ یہاں شروع سے شروع ہو کر کے وہاں دور اخیر میں والناس تک چلا جاتا ہے. اس پورے قرآن کو بتانے کے لیے یہاں اشارہ بعید کو استعمال کیا گیا ہے. اب پوری عبارت تقدیری میں نکلے گی، ھذا ذالک الکتاب، وہ کتاب جو تمہاری مطلوب ہے وہ یہ ہے، ھذا ذالک الکتاب، جو صراط مستقیم تمہارا مطلوب تھا وہ یہ کتاب ہے. امام فرا یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا
آپ پر اللہ تعالیٰ ایک کتاب نازل فرمائیں گے، وہ ایسی کتاب ہوگی کہ جس کو پانی مٹا نہیں سکے گا، اور بار بار اس کو پڑھا جائے گا تو اس کی وجہ سے اس کی لذت پرانی نہیں ہوگی، لذت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جب اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ھذا ذالک الکتاب الذی وعدتک، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے آپ پر نازل کرنے کا میں آپ کو وعدہ کر چکا ہوں۔ یہ وعدہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل کے اندر کیا گیا تھا کہ آخری نبی کو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن جیسی کتاب عطا فرمائیں گے۔ امام ابن کیسان رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ سے پہلے دوسری بہت ساری سورتیں نازل فرمائی۔ مشرکین اور کفار نے اللہ سبحانہ و تعالی کی نازل کردہ سورتوں کی تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، تو اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کے شروع میں ارشاد فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ تم جھٹلاتے کیوں ہو، تم تکذیب کیوں کرتے ہو، اس کتاب کے اندر کسی طرح کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ گویا قرآن مجید کے شروع ہی کے اندر اللہ تعالی نے قرآن مجید کا تعارف اپنے بندوں کے سامنے کروا دیا کہ قرآن ہے کیا چیز۔ نہایت مختصر اور جامع الفاظ میں اللہ تعالی نے اس کا تعارف کروایا ہے۔ پہلا تعارف یہ کرایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر دنیا میں کوئی کتاب کہلانے کے قابل ہے تو وہ یہ کتاب ہے، باقی دوسری سب کتابیں یا تو اسی قرآن کی تفسیر ہیں یعنی احادیث، یا تو دوسری کتابیں اتنی مضبوط اور صحیح نہیں ہیں جتنی قرآن مجید صحیح ہے۔ اگر کوئی کتاب کہلانے کے قابل ہے تو وہ قرآن مجید ہے کہ اس میں کسی طرح کے شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا مختصر تعارف یہ کروایا للمتقین، تقوی والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت کا باعث اور ذریعہ ہے۔ یہ دو مختصر جامع تعارف
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا بالکل شروع کے اندر کروا دیا. ریب کا ترجمہ مفسر نے شک سے کیا ہے. شک کس کو کہتے ہیں؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ عرف کے اندر شک کہا جاتا ہے التردد بین النقیضین لا ترجیح لأحدہما علی الآخر عند الشاک. دو نقیضوں کے درمیان میں تردد کا ہونا، دو متضاد چیزوں کے درمیان میں تردد کا ہونا، اور جس کو شک ہو رہا ہے وہ کسی ایک جانب کو ترجیح نہ دے سکتا ہے کہ کون سی راجح ہے اور کون سی مرجوح ہے. اس کو کہا جاتا ہے ریب. اسی کو تعبیر کرتے ہیں شک سے. شک کے متعلق پہلی بات یاد رکھنی چاہیے کہ شک پیدا ہونے کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، خود کلام کے اندر کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے اس کلام کے متعلق شک پیدا ہو جائے. نمبر دو، سامع کے فہم کے اندر کجی اور ٹیڑھا پن ہے. سننے اور پڑھنے والے کے دل دماغ کے اندر کمی ہے، کمزوری اور ٹیڑھا پن ہے. یہ دو احتمال ہے شک پیدا ہونے کے، دو سبب ہے شک کے. پہلا جو احتمال تھا اس کی نفی یہاں پر کر دی گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کلام کے اندر تو کوئی غلطی نہیں ہے، اس کلام کے اندر تو کوئی نقص نہیں ہے، کیونکہ جس کا یہ کلام ہے وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے، لہذا اس کا کلام بھی ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. وہی دوسری صورت شک سے پیدا ہونے کی، سامع اور قاری کے ذہن کے اندر کوئی کمزوری ہے، سج فہمی ہے یا ذوق فہم ہو، ٹیڑھی سمجھ ہو یا سمجھ کی کمزوری ہو، تو اس شک کی تردید ہوئی ہے آگے ایک آیت کے ذریعے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. کہ اگر کسی قرآن پڑھنے والے یا قرآن سننے والے کو شک ہو رہا ہے، اس کے سمجھ میں کمزوری کی وجہ سے یا ٹیڑھے پن کی وجہ سے، تو اس سے دعوت دی جا رہی ہے کہ تو دوسرا کلام تیار کر کے بتلا دے، دوسرا کلام تو بنا کر کے بتلا دے. نہیں بنا سکتا تو پھر اس کلام کو صحیح مان لے. شک کرنا یہ تیری سمجھ کی کمزوری کی دلیل ہے. اب یہاں ایک سوال اور اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے متعلق شک کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں، پھر کیسے کہہ دیا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ؟ تو اس کے دو جواب ہیں. نمبر ایک،
جن کے پاس عقل سلیم ہے، جو لوگ سلامت عقل رکھتے ہیں، وہ دلائل کی روشنی کے اندر اس کو کتاب الہی مان کر کے رہیں گے۔ تو عقل سلیم ہو، دلائل کی روشنی کے اندر اس کو سب شبے سے پاک اللہ کی کتاب مان کر کے رہے گا۔ باقی جس کے دماغ کے اندر عقل سلیم نہ ہو، یا جس کے دماغ کے اندر قرآن کے متعلق تعصب اور عناد ہو، وہ اس کتاب کو صحیح اور کامل ہونے کے باوجود اس میں شک کرے تو اس کے شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس کا شک اس کے عقل کے فطور کی وجہ سے ہے، تعصب عناد اور بغض کی وجہ سے ہے۔ اور دنیا کے اندر محبت اور عداوت دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں انسان حقیقت کو بھول جاتا ہے، محبت میں بھی حقیقت کو بھول جاتا ہے اور عداوت کے اندر بھی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ لہذا جو آدمی عناد اور دشمنی کی وجہ سے اگر شک کرے تو اس کے شک کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ھدی للمتقین، ہدایت لغت کے اندر تو راستہ بتلانے کو کہتے ہیں، پھر مقصد تک پہنچا دینے کو بھی ہدایت کہا جاتا ہے۔ اراد طریق راستہ بتلانا اور مقصد تک پہنچا دینا، ایصاء الی المطلوب، دونوں کے لیے ہدایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ہدایت سے مراد ہے مقصد تک پہنچا دینا اور صحیح مقصد کی طرف رہنمائی کر دینا، دونوں چیز آیت کے اندر مراد ہے۔ ہدایت کے 3 الگ الگ درجات ہیں اور تینوں طرح کی ہدایت قرآن کی مختلف آیتوں میں استعمال ہوئی ہے۔ نمبر 1، ایسی ہدایت جو تمام مخلوق کے واسطے ہے، جیسے قرآن میں ہے آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، یہاں وہ ہدایت مراد ہے جو تمام مخلوق کے واسطے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا فرمایا ہے اس چیز کے اندر اتنی سمجھ بوجھ اللہ نے پیدا فرما دی کہ اس کا کیا مقصد ہے، اس کی اپنی ضروریات کی تکمیل کیسے ہوگی۔ اتنی ہدایت اور رہنمائی اللہ نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس میں رکھی۔ جانور جیسے جانور جن میں عقل ہے ہی نہیں یا انتہائی کم ہے، وہ بھی اپنی ضرورت کیسی پوری کرنا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت دے دی ہے، چنانچہ وہ گھاس چارے پانی کے پہنچ جاتے ہیں، اپنی غذا کو حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ ہدایت کا اول درجہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہر چیز دنیا کی اپنا مقصد،
اور اپنی ضروریات کی تکمیل کو سمجھے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، ہدایت کا دوسرا درجہ ہے مومنین کے واسطے، اور اس ہدایت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔ یہاں ہدایت سے مراد ہدایت ایمان، کہ نبی جس کو چاہتے ہیں اس کو ایمان کی ہدایت نہیں دے سکتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ ہے ہدایت ایمانیہ۔ نمبر 3، مقربین کی ہدایت جو اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اللہ کے مخصوص بندے، اللہ کے مقرب اور شہیدے اور لاڈلے بندے، ان کی ہدایت بھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اور اس ہدایت کے بہت سارے الگ الگ درجات ہیں۔ جیسے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، جیسے کہ صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی ہدایت سے مالا مال فرمایا۔ پھر اس مقام ہدایت کے الگ الگ درجات ہیں، الگ الگ انسانوں کے اعتبار سے۔ یہ تیسرے درجے کی ہدایت ہے، ہدی للمتقین۔ یہاں آیت کریمہ میں ہدایت سے مراد ہے ایسی ہدایت جو انسان کو آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بن جائے، جس ہدایت کی برکت سے انسان کو آخرت کے اندر نجات حاصل ہو جائے، وہ ہدایت آیت کریمہ کے اندر مراد ہے۔ للمتقین، ہدی للمتقین، یہ متقین تقویٰ سے ماخوذ ہے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کی لغت کے اندر دو معنی آتے ہیں۔ ایک معنی آتا ہے ڈرنا، دوسرا معنی آتا ہے بچنا۔ دونوں لغوی معنی کو ملاؤ تو اصطلاحی معنی خود نکل جائے گا۔ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا، یہ ہو گیا تقویٰ کا اصطلاحی معنی۔ اسی لیے تقویٰ کا حاصل مفہوم بتاتے ہیں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور یہی چیز ترمذی شریف کی ایک روایت میں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن عبد الناس۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا تو اس سے بچ، سب سے بڑا تو عبادت کرنے والا بن جائے گا۔ پھر اس تقویٰ کے 3 الگ الگ درجات ہیں۔ نمبر 1، تقوی عامہ۔ اس تقویٰ کا حاصل ہے کفر سے اپنے آپ کو بچا لینا، ایمان کی برکت سے، اور اس کو تقوی العوام بھی کہا جاتا ہے، کہ عام اہل ایمان کا تقوی۔ دوسرا درجہ ہے تقوی کا تقوی الخواص، وہ یہ تقوی ہے اللہ تعالی کے اوامر کو پورا کرنا، جتنے احکام ہے شریعت کے اس کو پورا کرنا، اور نواہی
یعنی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ دوسرے درجے کا تقویٰ ہے۔ تیسرا تقویٰ ہے اخص الخواص کا تقویٰ۔ یہ تقویٰ کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ یہ وہ تقویٰ ہے کہ ہر ایسی چیز جو انسان کو اللہ تعالی سے غافل کر دے گے، ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اخص الخواص کا تقویٰ کہلاتا ہے۔ اور اس تیسرے درجے کے تقویٰ کی ایک تعبیر اور بھی ہے کہ مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا، یعنی جن چیزوں کی علت یقینی ہے، علت ہمیں معلوم ہو، لیکن اس کے اندر حرمت کا، کراہت کا کوئی شک پیدا ہو جائے تو اس سے آدمی اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ، جسے تقوی الخواص سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہدی للمتقین، آیت کریمہ میں تقویٰ کے یہ تینوں درجات مراد لیے گئے ہیں۔ ہدی للمتقین، یہاں پر ایک بات ہی یاد رکھنی چاہیے کہ جو حضرات تقویٰ حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ اسی لیے مفسر نے ترجمہ کر دیا السائرین الی التقویٰ، جو تقویٰ کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو تقویٰ کی طرف چلنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن کریم صحیح راہ بتلاتا ہے۔ جی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ جو فرمایا نا کہ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قرآن صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جس انسان کو جہنم کی آگ کا ڈر ہوگا، اللہ کے غضب اور ناراضگی کا ڈر ہوگا، وہی آدمی کو ہدایت کی تلاش کرے گا، اور جس کے دل کے اندر جہنم کا ڈر نہیں، خدا کی نافرمانی کا خوف نہیں، اس کو ہدایت کی تلاش بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے یوں کہیں گے کہ قرآن کی ہدایت سے کامل فائدہ تقویٰ والے اٹھائیں گے، باقی جن کے اندر تقویٰ نہیں ہے ان کو بھی قرآن کی ہدایت سے فائدہ تو ضرور پہنچے گا۔ یہ ایک ایسی ہدایت ہے سورج کی روشنی کی طرح کہ ہر ایک انسان کسی نہ کسی درجے میں اس کی ہدایت سے مستفید ہوتا ہی ہے۔ ایک کافر اور نافرمان بھی کم از کم قرآن کی تعریف لے کے تو فائدہ اٹھاتا ہے، قرآن کی آیتوں سے دم کروا کے فائدہ اٹھاتا ہے، اور ایسے بھی قرآن کا نزول بنی نوع انسان کے لیے فائدے کا ذریعہ ہے۔
اب یہ جو متقین لوگ ہیں جو قرآن کی ہدایت سے خصوصی مستفید ہونے والے ہیں، ان کے کچھ صفات بتلائے جا رہے ہیں، کچھ علامات اور نشانیاں بتلائی جا رہی ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تقویٰ والا بننا چاہے تو اپنی زندگی میں ان صفات کو پیدا کر لے تو آدمی متقی بن جائے گا۔ جس کو بھی متقی بننا ہو تو متقی بننے کے لیے یہ صفات جو آگے بتائے گا وہ اپنے اندر پیدا کر لو تو آدمی جو ہے متقی کہلائے گا۔ اور متقی کی پہچان اور شناخت کیا کہ جس میں یہ صفات تم کو نظر آئے سمجھ جاؤ کہ وہ آدمی متقی ہے۔ ان صفات میں پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون یہ ایمان سے ہے، یؤمنون ایمان کس کو کہتے ہیں؟ عرف میں ایمان کہا جاتا ہے کسی کی بات اس کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا ایمان کہلاتا ہے۔ جیسے کہ کسی بھی نے آ کر کے ہم کو ایک بات کہی، ہمیں بھروسہ ہے کہ کسی بھی جھوٹ نہیں بولتے، لہذا ہم نے ان کی بات ان پر اعتماد کر کے مان لی، اس کو عرف کے اندر ایمان کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح کے اندر ایمان کہا جاتا ہے رسول کی خبر کو بغیر مشاہدے کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ رسول نے کسی چیز کی خبر دی کہ بھائی مرنے کے بعد قبر میں 3 سوال ہوں گے، یہ رسول نے خبر دی۔ اس خبر کو بغیر مشاہدے دے، ہم نے سے کسی نے مشاہدہ نہیں کیا کہ قبر میں فرشتہ آیا اور 3 سوال کیے، محض رسول پر بھروسہ کر کے ہم نے اس کو یقینی طور پر مان لیا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ وہ ایمان کا نتیجہ یہ نکلا کہ جاننے کے ساتھ مان لینا، صرف جان لینے کا نام ایمان نہیں، جاننے کے بعد ماننے کو بھی ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب کیا چیز ہے؟ غیب کہا جاتا ہے ہر ایسی چیز کو جو انسان کی عقل سے غائب ہو اور حواس خمسہ کے ذریعے سے انسان اس کو محسوس معلوم نہ کر سکتا ہو، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح کے اندر اور آیت میں غیب سے مراد یہ ہے وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہماری نگاہوں سے غائب ہے، ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی ہم کو خبر دی۔
جنت، جہنم، قبر کی زندگی، آخرت، یہ سب چیزیں غیب کی کہی جائے گی. تو الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت تقوی والوں کی کہ جو بغیر دیکھی ہوئی چیز کے اوپر ایمان لاتے ہیں. ہم نے جنت نہیں دیکھی پھر بھی ایمان لاتے ہیں، جہنم نہیں دیکھی پھر بھی ایمان لاتے ہیں، اور یہ چیز اللہ کے یہاں بڑی پسندیدہ ہے. بہت سی حدیثیں آپ سنتے ہیں کہ جس کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو سوال کرتے ہیں کہ میرے بندوں نے یہ کام کیوں کیا؟ کہ اللہ ان کو جنت کا شوق ہے اور جہنم کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت جہنم دیکھی؟ فرشتے کو تو نہیں دیکھے. بغیر دیکھے ہوئے بھی وہ اس کا شوق رکھتے ہیں اور جہنم سے ڈرتے ہیں. جاؤ ان کو خوشخبری دے دو. جیسے روزوں کے اوپر، عید کے اندر، رمضان کے ختم کے اوپر، تو اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی یہاں بڑی پسندیدہ ہے. اور یہ چیز تو دنیا کے اندر بھی ہے کہ کسی آدمی کو ہمارے اوپر اتنا اعتماد اور بھروسہ ہو کہ ہم جو بات اس کو کہیں وہ اس نے دیکھی نہیں، پھر بھی محض ہمارے کہنے پر کہ حافظ صاحب نے بولا نا بالکل ایسا ہی ہوگا. چاہے اپنوں نے نہیں دیکھا، اپنے نے اپنی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن انہوں نے دیکھا، صحیح بات ہے. یہ چیز اس کو کتنی خوشی ہوگی، دیکھو میرے اوپر اس کو کتنا بھروسہ ہے. یہ چیز اللہ کے نظر کے اندر بڑی پیاری ہے. اس لیے یہ پہلی صفت ہو گئی تقوی والوں کی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ بغیر دیکھی ہوئی چیزوں کو وہ لوگ مانتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ ملائکہ کو ہم نے نہیں دیکھا پھر بھی مانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا پھر بھی مانتے ہیں، آخرت کو نہیں دیکھا پھر بھی مانتے ہیں، پل صراط کو نہیں دیکھا پھر بھی مانتے ہیں. یہ سب ہے الذین یؤمنون بالغیب. دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اقامت کس کو کہتے ہیں؟ اقامت کے لغوی معنی آتے ہیں سیدھا کرنا. ہم کہتے ہیں سیدھا کر دوں گا، اقامت عربی میں کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں جب یہ لفظ صلاۃ کے ساتھ بولا جاتا ہے تو وہاں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اس کے وقت میں یہ اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے. اور شریعت میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں، اقامت کا حکم ہے. یعنی نماز کو پابندی کے ساتھ تمام شرائط، ارکان، سنن، مستحبات کی رعایت کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ، اور مردوں کے لیے باجماعت ادا کرو. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت مختصر جملے میں تعبیر فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ اقامت کا خلاصہ ہوگا کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. دیکھو آیت میں بڑی عجیب ترتیب ہے. ایمانی کے بعد فوراً صلاۃ کا ذکر آیا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی یہی ہے
کہ ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز مطلوب وہ نمازیں ہیں، اور آخرت کے اندر بھی ایمان کے بعد پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا. بہترین ترتیب ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. رزقنا یہ لفظ رزق سے مشتق ہے. رزق کس کو کہا جاتا ہے؟ رزق کہا جاتا ہے زندگی گزارنے کا سامان، اس کو کہتے ہیں رزق. اب اس میں مال آ گیا، مال بھی زندگی گزارنے کا سامان ہے. تندرستی آ گئی، تندرستی ہوگی تو مزے سے زندگی گزرے گی. اولاد آ گئی، مانوی اور روحانی نعمتیں آ گئی، فہم سمجھ عقل سلیم اس میں آ گئی، سب چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. انفاق یہ نفق سے مشتق ہے. نفق کے معنی آتے لغت میں کسی چیز کو ہلاک کر دینا. نفقت دابہ جانور ہلاک ہو گیا. اور انفاق کب ہوتا ہے؟ جب اپنے پاس سے ہلاک کر ڈالو، اسی کو تو انفاق کہا جاتا ہے. پیسہ اپنے پاس ہے، اپنے پاس سے ہلاک کر کے دوسرے کو دے دیا، اپنے پاس ہلاک ہو گیا. آیت کریمہ میں باری سبحانہ و تعالیٰ نے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور کتنے پیارے انداز میں ترغیب دی. رزقنا، ہم نے جو رزق دیا ہے اس رزق کو ہمارے لیے خرچ کرنا ہے. حاصل کیا ہوا دینے والے ہم ہیں، ہمارا دیا ہوا، ہماری مالکی کا کچھ نہیں. تم خرچ کر کے کوئی کمال نہیں کر رہے، یہ تو ہم نے تم کو دیا تھا. یہ ترغیب کا پہلو ہوا کہ ہمارا دیا ہوا ہمارے لیے خرچ کرنا ہے. اور وَمِمَّا مِن تبعیض کے لیے کیا مطلب؟ کہ پورا مال خرچ کر دینا نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک مقدار خرچ کرنی ہے. اور اس کی مقدار شریعت نے ہم کو بتا دی گئی. خرچ کی مقدار بھی بتائی گئی، نفل خرچ کی مقدار بھی بتائی گئی. خرچ کی مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آ گئی. زکوٰۃ کتنی دینی، صدقۃ الفطر کتنا دینا، قربانی میں کتنا دینا، اور نفل کی مقدار بھی بتا دی گئی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادات تو بہت ساری ہے، حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، اتنی ساری عبادتیں، لیکن آیت میں دو ہی عبادت کو بیان دیا گیا، نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. دو طرح کی عبادت کا ذکر کیا گیا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز کو ذکر کر کے تمام بدنی عبادتیں مراد لی گئی ہے، کیونکہ نماز کا تعلق انسان کے بدن سے ہے. اور خرچ کرنے کو بول کر کے مراد لیا گیا ہے تمام مالی عبادتوں کو. بدنی عبادتیں آ گئی اور مالی عبادتیں آ گئی. اور بدنی عبادت کو مقدم کیا گیا ہے کیونکہ اس میں تمام لوگ شامل ہیں، غریب بھی، فقیر بھی، امیر بھی، بیمار بھی، ضعیف بھی، تندرست بھی، سب شریک، اسی لیے اس کو مقدم کیا گیا. اور مالی عبادت کے لیے تو بڑی شرائط کی شریعت میں، نصاب ہوگا تو، نہیں تو نہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
استطاعت تو حج میں جانے گا ورنہ نہیں جانے گا. زکوٰۃ والذین یکنزون الذهب والفضة اگر ہے ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں، اسی لیے اس کو مؤخر کیا گیا. تو بدنی اور مالی دونوں طرح کے اعمال آیت کریمہ کے اندر مراد لیے گئے. جی الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اب یہاں دو طرح کے ایمان والوں، یہاں دو طرح کا انزل بیان کیا گیا ہے. ایک ہے انزل الیک، الیک کا خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مراد ہے اس سے قرآن. وما انزل من قبلک، قبلک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری ہوئی چیزیں، اور اس سے مراد تمام سابقہ آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، تمام کی تمام پچھلی آسمانی کتابیں. یہ ہمارے ایمان کی جامعیت ہے کہ امت محمدیہ کا ایمان بڑا جامع ہے کہ جو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو شریعت مطہرہ، جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اس کو بھی مانتے ہیں اور سابقہ تمام آسمانی کتابوں کو سچا مانتے ہیں. یہ جامعیت اس امت کے ایمان کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو حضرات ایمان لائے وہ دو طرح سے تھے. نمبر ایک، جو پہلے کافر اور مشرک تھے اور کفر شرک سے توبہ کر کے ایمان میں داخل ہوئے، ان کا تذکرہ ہو گیا. والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ انہوں نے پہلی کسی آسمانی کتاب پر ایمان قبول نہیں کیا. یہ تو وہ لوگ تھے جو کفر میں شرک میں مبتلا تھے، کفر شرک سے توبہ کر کے ایمان میں داخل ہوئے. نمبر 2، جو پہلی آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے تھے اور اب شریعت محمدی کے اوپر بھی ایمان لائے، یہود، نصارا، جن کا ایمان پچھلی آسمانی کتابوں پر تھا اور پھر نبوت محمدی کے اوپر بھی ایمان لائے، ایسے لوگوں کے لیے حدیث میں ڈبل اجر کا وعدہ کیا گیا ہے. ان کا تذکرہ ہو گیا. وما انزل من قبلک، اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو گیا. وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت ہے کیا چیز؟ یہ الآخر کی تانیث ہے، اور آخر جو ہے وہ اول کی نتیج ہے. اول کی نتیج آخر، اور آخر کی تانیث آخرہ، اور دار کی یہ صفت ہے، دار الآخرہ. آخرت کہا جاتا ہے اس کائنات اور موجودہ زندگی کے بعد، موجودہ زندگی اور موجودہ دنیا کے بعد جو نئی زندگی اور نئی دنیا ہے،
दूसरी उसको आखिरत से ताबीर किया जाता है। इसीलिए हदीस शरीफ में कितनी प्यारी ताबीर आई, मन मात फक़द क़ामत क़यामत है, मरा उसकी क़यामत हो गई। ये उस आदमी के हक के अंदर आखिरत हो गए। तो मौजूदा जिंदगी के बाद की जिंदगी और मौजूदा दुनिया के बाद की दुनिया, इसको आखिरत से ताबीर किया जाता है। वबिल आखिरत हुम युक़िनून,